دعوت ذو العشیرہ سے در حقیقت جو قریب کے افراد تھے انہوں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ بعد از وفات رسول یہی جانشین رسول ہیں. تو بہرحال ان کے دل میں ایک کلک رہ گیا کہ وعدہ نصرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا اور حضور کی جانب سے جواباً وعدہ وزارت نبوت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا. شیب ابی طالب میں خاندان ابو طالب کی وجہ سے حضور کے آب و دانے کی سپلائی لائن باقی رہی اور ان کی زندگی اور حیات کا سلسلہ چلتا رہا. ظاہری طور پر یہی اسباب. شب ہجرت بھی جو فضل تھا اور شرف تھا وہ علی ابن ابی طالب کو مل گیا اور علی کے بستر رسالت پر سونے کی وجہ سے حضور نرگہ عادہ میں سے اطمینان سے ہجرت کر پائے. یہ وہ ہجرت تھی کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کے سونے پر ملائکہ مقربین کے درمیان فخر کیا. جب مولا کائنات لیلۃ المبیت اسے کہتے ہیں عربی میں شب ہجرت کو، لیلۃ المبیت مولا کائنات بستر رسالت پر تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل سے یہ کہا تھا کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کی زندگی دوسرے سے زیادہ قرار دی ہے، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی ایثار کرنا چاہتا ہے دوسرے پر؟ اور دونوں خاموش رہے. جہاں سے سید الملائکہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کے قدموں کا آغاز ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، مفہوماً روایت کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میرے عبد کو دیکھو کہ جو اس وقت اپنے آقا پر اور اپنے مولا پر اور اپنے بھائی پر، لفظ تو یہ ہے کہ اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے بستر پر آرام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل و میکائیل نازل ہوئے. جبرائیل سراہنے پہنچے اور میکائیل پائنتی، اور یہ کہتے رہے کہ اے علی آپ وہ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکۃ سبع سماوات، 7 آسمانوں کے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحت کر رہا ہے اس وقت آپ کے اس ایثار پر. اللہ کے حکم سے جبرائیل و میکائیل امیر المومنین کی حفاظت کرتے رہے. دیکھیں خطرہ تو رسول اللہ کی جان کو تھا تو مولا علی کی حفاظت کیوں ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ جب یہاں حفاظت ہوگی تو وہاں رسول کی جان محفوظ رہے گی. ویسے بھی اصول یہ ہے کہ جب خطرہ گھر پر ہوتا ہے تو پہرا در پر ہوتا ہے. تو شب ہجرت کا شرف بھی امیر المومنین کو حاصل ہو گیا اور یہ حسد بڑھتا گیا. جو مومنین ہمارے ساتھ تھے وہ جانتے ہیں کہ 3 روزہ مجالس میں تفصیل سے ہم عرض کر چکے. اور بدر کی جنگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار سے معذ تلوار سے فتح ہوئی اور شکست فاش ہوئی کفار کو، اور احد میں تقریباً وہ رسول اللہ کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن علی کی ذوالفقار نے پھر بچایا. خندق میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اصول انسانیت کو بھی سمجھایا جنگ میں کہ دیکھو دشمن کو مارو لیکن انسانیت کو زندہ رہنے دو. اور خود مقتول کی بہن نے آ کر قصیدہ پڑھا کہ اے عمر اپنے عبدوت میں تجھ پر رونے کے لائی تھی لیکن میں یہ کہتے ہوئے جاؤں گی کہ تجھے عرب کے کسی شریف ترین انسان نے مارا ہے. خیبر میں رسول اللہ نے دوسروں کو ایک موقع دیا تھا 39 ڈیز تک کہ اگر تم زور آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو. کیا رسول اللہ نہیں جانتے تھے کہ علی عاشق کے چشم میں مبتلا ہے؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دوسروں کو موقع فراہم کیا کہ تم اگر اپنا زور بازو آزمانا چاہتے ہو تو آزما. لیکن دیکھیے ہمیشہ یہ حضور نے سمجھایا ہے کہ اگر تم محمد اور علی کے درمیان فاصلہ دو گے نا تو ہمیشہ شکست رہے گی تمہیں. لہذا محمد کے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب ہی ہونے چاہیے. اور مولا کائنات سے یہ حسد بڑھتا رہا. تو جو مکہ والے تھے وہ علی کی تلوار سے مارے جا رہے تھے لہٰذا وہ حسد کرتے تھے. جو مدینہ والے تھے وہ مولا کائنات کے فضائل کی حسد سے مارے جا رہے تھے. لیکن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا اور مکہ اور مدینہ کے درمیان جو دیوار تھی وہ گر گئی. آپس میں ایک دوسرے کا ملنا ہوا اور جب آپس میں ڈسکشن ہوا تو جو کامن اینیمی تھے وہ علی ابن ابی طالب تھے. اور ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ جو 8 ہجری میں ما اسلموا واللہ ما اسلموا، مولا کائنات نے کہا خدا کی قسم یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ولکن استسلموا، لیکن زبردستی جان بچانے کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا. واسر الکفر، اور کفر سینوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو بنی امیہ کے جو رسول اللہ کی تبلیغ کے 23 سال میں 20 سال کے عرصے تک رسول اللہ سے لڑتے رہے تھے وہی حضور کے وصال کے 10 سال کے اندر اسلام کے اقتدار پر تھے. اب ان کے پاس ہی حکومت تھی، ان کے پاس ہی گورنری تھی، ان کے پاس ہی ممبر تھے، ان کے پاس ہی مسجدیں تھیں. اور جو خیر القرون ہے جو سب سے بہترین صدی اسلام کی کاؤنٹ ہوتی ہے اس میں 100 سال تک بنی امیہ ہی کی حکومت رہی ہے تقریباً. تو جتنے مفسر ہیں وہ اسی زمانے کے، جتنے محدث ہیں اسی زمانے کے، جتنے راوی ہیں اسی زمانے کے ہیں، جتنے لکھنے والے سب اسی زمانے کے. تو جو کچھ لکھا گیا وہ مولا کائنات کے بکس پہ لکھا گیا. اب ہم فقط اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم اپنے اسلام کو بنی امیہ سے لیں، اس لیے کہ وہ اسلام نہیں ہے بلکہ کفر پر اسلام کی پالش ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو مجرم ہے نا یہ فقط اسلام کے مجرم نہیں ہے. لیکن جب ایک دوا بنتی ہے نا تو دوا شیعہ سنی کے لیے نہیں بنتی. اسلام جو آیا تھا وہ فقط عربوں کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام فقط ایشیا کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام کالے کے لیے بھی آیا تھا، گورے کے لیے بھی آیا تھا، اسلام سب کے لیے آیا تھا. تو اگر کوئی دوا میں ملاوٹ کر دے
اور اگر کوئی دوا میں زہر ملا دے تو فقط کسی ایک مذہب کا مجرم نہیں ہوتا، وہ انسانیت کا مجرم ہوتا ہے۔ اسلام جو آیا تھا وہ تمام انسانوں کے لیے آیا تھا، اس میں جو بنی امیہ کے زہر کی ملاوٹ ہو گئی تو یہ انسانیت کے ساتھ جرم ہوا، اور اسی خاطر تھے کہ جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب آپ سوچئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، کہ اگر تم اہل قریہ ایمان لے کر آؤ اور تقوی اختیار کرو، لفتحنا علیہم ابواب السماء، تو ہم تم پر آسمان کی برکتوں کو کھول دیں گے۔ تو کیا اس مسلمانوں پر آسمان کی برکتیں کھل گئی ہیں کیا ایسا ہوا کہ مسلمانوں پر آسمان کی برکتیں کھل گئی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ تم دوسروں کو امر معروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اور تم دوسروں پر گواہ بن کر رہو۔ تو کیا مسلمان ایسے ہیں کیا؟ نہیں ہیں۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ تو کیا یہ الیکشن والے وعدے تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی وعدہ تھا کہ بھئی وعدہ تو کر لیا اور 5 سال بعد تک پتہ نہیں ہے کچھ؟ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو یہ وعدہ بظاہر کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہی اسلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، یا اس کی کوئی تصویر اور بدلی ہوئی ہے؟ بظاہر اسلام کا لیبل ہے اور اندر کوئی کفر موجود ہے۔ اور اسی پریشانی کے حل کے لیے اور اسی معاملے کو انالیسس کرنے کے لیے ہماری یہ 3 دن کی گفتگو تھی کہ کیا کچھ ہوتا رہا اسلام کے نام پر تاریخ۔